السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ کافی حد تک آڈیٹنگ ہم پڑھ چکے، ہم تو اب خیر سے آلموسٹ کمپلیشن پر ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے فنڈامنٹلز آف آڈیٹنگ پڑھی ہیں، ابھی آڈیٹنگ کے اگلے مراحل بے شمار ہیں جن کو کہ ابھی ہم ٹچ بھی نہیں کر سکے، ہمارے تو سلیبس میں نہیں تھی، ٹچ کیوں کرنا تھا ہم نے اسے؟ اس لیے انشاءاللہ جب وہ نیکسٹ ایڈوانس سٹیج پہ آپ پہنچیں گے تو آپ وہ ایڈوانسڈ باتیں جو ہیں آڈیٹنگ کی وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال ہم نے جو آڈٹ سے متعلق باتیں پڑھی، ان سے پہلے کی کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں جو کہ ابتدا میں سمجھائی نہیں جا سکتی تھیں۔ آڈیٹنگ سے متعلق کچھ فنڈامنٹل نالج حاصل کرنے کے بعد اب وہ باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو در حقیقت ایڈوانس میں ہونا چاہیے تھی یا ان سے پہلے ہونا چاہیے تھی، جس میں کہ سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے ساتھ اب شیئر کرنی ہے وہ ہے آڈٹ سیمپلنگ، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے کہ آڈٹ سیمپلنگ کیا ہوتی ہے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے پریکٹیکل آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور بھائی آپ اسٹوڈینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جنہوں نے ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ آڈیٹر از کنسرنڈ اباؤٹ دا آڈٹ رپورٹ، اس نے آڈٹ رپورٹ پیش کرنی ہے۔ اب مرحلہ وار دیکھیے گا کہ آڈٹ رپورٹ میں آڈیٹر اپنا اوپینین پیش کرتا ہے۔ اب وہ آڈیٹر کا اوپینین بیس کرتا ہے آڈیٹر کے کنکلوژنس پہ، جسے ہم کہتے ہیں ریزنیبل ایشورنس پر۔ اب وہ ریزنیبل ایشورنس اینٹی کے بارے میں، اینٹی کے افیئرس کے بارے میں کس طرح سے آڈیٹر کو حاصل ہوتا ہے؟ جب آڈیٹر کے پاس سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس موجود ہوتے ہیں، اور وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس آڈیٹر کے پاس کس طرح موجود ہوتے ہیں؟ جب وہ آڈٹ پروسیجرز لگاتا ہے، اور وہ آڈٹ پروسیجرز کون سے ہیں؟ ٹیسٹ آف کنٹرولز اینڈ سبسٹینٹیو پروسیجرز۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے۔ اب وہ جو ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسٹینٹیو پروسیجرز آڈیٹر اپلائی کر رہا ہے، کیا آڈیٹر تمام فائنینشیل انفارمیشن جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہیں ان کے اوپر وہ ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسٹینٹیو پروسیجرز اپلائی کرے گا؟ پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل۔ آڈیٹر تمام فائنینشیل انفارمیشن پر جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں موجود ہوتی ہیں، تمام اکاؤنٹ بیلنسز پر، تمام کلاسز آف ٹرانزیکشنز پر آڈٹ پروسیجرز اپلائی نہیں کر سکتا۔ تو بھائی پھر آڈیٹر کیا کرتا ہے؟ آڈیٹر کچھ سلیکشن کرتا ہے۔ سلیکشن مینس کہ کچھ ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا اٹھا لیتا ہے اور اس ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا کو وہ ویریفائی کرتا ہے، اس ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا پر وہ آڈٹ پروسیجرز اپلائی کرتا ہے، اور پھر اس ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا پر آڈٹ پروسیجرز اپلائی کر کے جو اس کو آڈٹ ایویڈنس حاصل ہوتے ہیں ان کی سفیشینسی اینڈ اپروپریٹنس چیک کرتا ہے۔
اگر تو ان کی سفیشنسی اینڈ اپروپریٹنس آڈیٹر کو حاصل ہو جاتی ہے ان سلیکشنز پر آڈٹ پروسیجرز لگانے کے عوض، تو وہ کہتا ہے جی ریزنیبل ایشورنس حاصل ہو گئی، اب میں آڈٹ اوپینین دے سکتا ہوں. اگر نہیں تو اپنی سلیکشنز کو بڑھا لیتا ہوں، ان سلیکٹڈ آئٹمس کو مزید بڑھا لیتا، ایکسٹینٹ بڑھا لیتا. تو سچ سلیکشنز جو کہ آڈیٹر کر رہا ہے فار اپلائنگ آڈٹ پروسیجرز آر نون ایز آڈٹ سیمپلنگ. سو آڈٹ سیمپلنگ کا کیا مطلب ہوا کہ آڈٹ پروسیجرز آر ناٹ اپلائڈ آن 100% اکاؤنٹ بیلنسز، are not applied on 100% classes of transactions. Audit procedures are applied on representative data. Our representative data is known as sampling. یعنی کہ جتنی بھی فائنینشیل انفارمیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں موجود ہیں ان تمام میں سے کچھ وہ اٹھا لے گا، وہ کہے گا جی اس کو میں ٹیسٹ کر کے تو ریزنیبل ایشورنس حاصل کر لوں گا، جس پر کے بیس کر کے میرا اوپینین ہوگا آڈیٹرز رپورٹ میں. کچھ تھوڑا سا کلیئر ہوا آپ کو؟ یس، جو بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک پارٹ کو کہتے ہیں نا جو دیگ پکاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کک جو ہوتا ہے ایک دانہ اس میں سے نکال کے چک کے کہتا ہے کہ دیگ ٹھیک پکی ہے یا ٹھیک نہیں پکی ہے، اس کو ریزنیبل ایشورنس حاصل ہو جاتی ہے. وہ 100% دیگ میں پکے ہوئے کھانے کو کھا کر نہیں کہتا کہ جی میں ریزنیبل ایشورنس مجھے حاصل ہوگی ہے، بس یہ دیگ ٹھیک پکی ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک دانہ لیتا ہے، اس کو چیک کر کے کہتا ہے اوکے جی فائن. سو یہی کام آڈیٹر کرنے جاتا ہے، وہ ایک سیمپل سلیکٹ کرتا ہے اور اس سیمپل پہ آڈٹ پروسیجر اپلائی کرتا ہے، وہاں سے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے جب تک اس کو سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل نہیں ہوتے اس وقت تک اس کا کنکلوژن اس قابل نہیں ہوتا یا وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچتا کہ ریزنیبل ایشورنس حاصل ہو گئی. اتنی سی بات ضرور ہے، تب تک وہ اپنی سلیکشن بڑھاتا چلا جاتا. تو جناب کوشچن ارائزز کہ وائی سیمپلنگ. کچھ ریزنز ہیں جن پر بیس کر کے ہم کہتے ہیں کہ سیمپلنگ ہونا چاہیے، وہ پیش خدمت ہے. نمبر 1 اکنامک. سیمپلنگ اکنامک ہوتی ہے، اکنامیکل ہوتی ہے. اگر ہم سیمپلنگ نہ کریں تو جو کاسٹ 100% ڈیٹا کو ویریفائی کرنے کے لیے انکر ہوگی وہ ہو سکتا ہے بیئریبل ہی نہ ہو، بہت زیادہ کاسٹ انکر ہوگی. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ سیمپلنگ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اکنامیکل ہے. نمبر 1. نمبر 2 ٹائم. آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن اور پھر ان کی پبلیکیشن، ان کا پبلش ہونا اور ان کا شیئر ہولڈرز تک پہنچنا اور ان کا اینول جنرل میٹنگ سے اپروو ہونا، شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں اس کا اپروو ہونا، اس کے لیے میکسیمم ہمارے پاس 3 months ہوتے ہیں. اب ان 3 ماہ کے اندر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ بھی ہونا ضروری ہے، تب جا کر ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی آڈٹ رپورٹ جو ہوتی وہ اینول جنرل میٹنگ کے اندر پیش ہوتی ہے. اب بڑا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اگر ہم سیمپلنگ نہیں کرتے تو بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتی ہے بات، اس لیے سیمپلنگ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے ٹائم سیو ہوتا ہے. نیکسٹ کمز جی پریکٹیکل. یوزرز بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ 100% ایکوریسی ہوگی. دیکھیں وہ بھی میٹیریلٹی پر بیس کر رہے ہیں کہ جی میٹیریلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے. میٹیریلی
financial statements should be free from material misstatements. یہ بات ہوتی ہے. تو پریکٹیکلی نہیں ہے کہ ہم اس کو 100% پہ لے جا کر ویریفائی کر سکیں. نیکسٹ کمز سائیکولوجیکل. اب کمپلیٹ چیک اگر ہم اس پر لگاتے ہیں, اب اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, جب کمپلیٹ چیک پر ان کو لے کر آتے ہیں تو وہ جو آڈٹ سٹاف گیا ہوتا ہے وہ بھی بور ہو جاتا ہے کہ ایک ہی چیز پر لگے ہوئے ہیں, واچنگ. پتہ بھی چل گیا کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, پھر بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو سائیکولوجیکلی بھی 100% ڈیٹا کو ہم ویریفائی کرنے نہیں بیٹھ جایا کرتے. نیکسٹ کمز فروٹفلنس. اب 100% اگر ڈیٹا کے اوپر ہم ویریفیکیشن کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ میکسیمم کوئی 2-4 ایررز مل جائیں گے ہمیں. اب ان 2-4 ایررز کے مل جانے کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا, کوئی اتنا فروٹفل نہیں ہے 2-4 ایررز کا مل جانا. اگر وہ نہیں بھی ملتے تب بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں میٹیریلی مسٹیٹڈ نہیں کہلائیں گی. لہذا یہ چند ایک ریزنز ہیں جن پر بیس کر کے ہم کہتے ہیں کہ سیمپلنگ کر لینا چاہیے. اچھا, اسی سٹیج پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ ایکسیپشنز ہیں سیمپلنگ نہ کرنے پر, یعنی کہ سیمپلنگ کرنے پر کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ ہم سیمپلنگ نہ کریں, یا کچھ اکاؤنٹ بیلنسز ہیں جن کی سیمپلنگ نہیں کی جاتی, 100% وہاں پر چیک لگایا جاتا ہے, 100% ان کو ویریفائی کیا جاتا ہے. اب وہ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ نمبر 1, کیٹیگریز وچ آر فیو ان نمبر. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اکاؤنٹ بیلنسز کچھ ایسے ہیں which are very few in number, like ایک پلاٹ آف لینڈ, ایک یا 2 بلڈنگز. اب ان اکاؤنٹ بیلنسز پر تو مزید کوئی سیمپلنگ نہیں ہو سکتی نا, these are very few in number, لہذا ان کو تو آپ 100% کر لیتے ہیں. پھر نیکسٹ کامس کے کیٹیگریز with special importance, like ڈائریکٹرس, ریمونریشن, ایمولومنٹس. اب یہاں پر اسپیشل کنسنٹریشن ریکوائرڈ ہے کہ ہم کچھ بہت زیادہ نہ ان کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر جو ڈائریکٹرس کے ایمولومنٹس ہیں ان کو ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پر یہ ایک چانس موجود ہے کہ ڈائریکٹرس کو ایمولومنٹس جو دیے جا رہے ہیں, جو ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, جو الاؤنسز دیے جا رہے ہیں, وہاں پر کچھ گڑبڑ ہو, وہ اپرووڈ نہ ہو, آتھورائزڈ نہ ہو. لہذا یہاں پر پھر ہم آل ٹوگیدر اس کی اب نوعیت ایسی ہے اکاؤنٹ بیلنس کی کہ وہاں پر ہمیں 100% ہونا پڑتا ہے. نیکسٹ کمز ان یوزل اور ایکسیپشنل کیسز, جس میں کہ آپ کے ایسے اکاؤنٹ بیلنسز آ جاتے ہیں, ایسی کلاسز آف ٹرانزیکشنز آ جاتی ہیں جو کہ فریکوینٹلی اکر نہیں ہوتی, لائک ارتھ کویک کی وجہ سے, کسی کیٹاسٹرافی کی وجہ سے کوئی ڈیمیجز, کوئی لاس. اب یہ تو ان یوزل ہے, اب یہ آرڈینریلی ہیپن نہیں ہوتا آپ کی اینٹیٹی میں. لہذا جو بھی ان یوزل ٹرانزیکشنز ہوں گی, شارٹ سرکٹنگ ہو گئی, گودام جل کے راکھ ہو گیا, کوئی ارتھ کویک کی وجہ سے بلڈنگ ڈیمیج ہو گئی, ایون آپ نے کوئی بڑا پلانٹ تھا, اس کو آپ نے کہا جی اب اسے ہم بند کرتے ہیں, اور پلانٹ کو آپ نے ڈسپوز آف کر دیا, اس پہ آپ کو پروفٹ یا لاس ہوا. اب آل دیز آر انیوزل اور ون آف نیچر آف ٹرانزیکشنز اور اکاؤنٹ بیلنسز. آپ یہاں پر بھی 100% ہوتے ہیں, اس کی مزید سیمپلنگ نہیں کرتے. اینڈ دین کمز اینی ایریا ویئر دا آڈیٹر از پٹ اپون انکوائری, کوئی لیگل میٹرز, کوئی لا سوٹس, کوئی SCCP کی ریکوائرمنٹس,
کوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریکوائرمنٹس بینکس کے لیے، اگر اینٹیٹی ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہی تو آڈیٹر کو پوچھا جائے گا جی آپ نے کس چیز کا آڈٹ کیا، لہذا وہاں پر آڈیٹر پھر سیمپلنگ پر نہیں جاتا، وہاں پر آڈیٹر پھر 100% پر آ جاتا ہے، کیونکہ ہی ول بی ہیلڈ اپون انکوائری کہ جی آپ ذرا پیش ہونا، آپ کو اس جگہ پر رسک لینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو بھائی قانونی مسئلہ تھا، اس قانونی مسئلے میں یا ایک ریگولیشن کی یہاں پر انوالومنٹ تھی، اس میں آپ نے کیوں غفلت برتی، لہذا وہاں پر پھر آڈیٹر جو ہے وہ محتاط ہو جاتا اور 100% پر آ جاتا۔ نیکسٹ کمز ہائی رسک ایریاز۔ اب یہ ہائی رسک ایریاز کیا ہوتے ہیں؟ اب آڈیٹر بہت زیادہ رسکی ایریاز پر سیمپلنگ نہیں کیا کرتا، فار ایگزامپل ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز ود ایسوسیٹ کمپنیز، transactions with the entities where directors are common، ڈائریکٹرز کے ساتھ بذات خود ٹرانزیکشنز، یہ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز ہوا کرتی ہیں اور بڑا رسک یہاں پر موجود ہو سکتا ہے، لہذا آڈیٹر جہاں پر رسک زیادہ ہوگا وہاں پر سیمپلنگ نہیں کرے گا، 100% پہ آ جائے گا۔ سو یہ چند ایک باتیں تھیں کہ ہم سیمپلنگ کیوں کرتے ہیں اور پھر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم سیمپلنگ نہیں کیا کرتے۔ اب جناب ایک اور بات آ رہی ہے کہ آڈٹ سیمپلنگ کی اپروچز کیا ہیں؟ دو اپروچز ہیں، ایک تو ججمنٹل سیمپلنگ اور ایک اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ۔ اب ججمنٹل سیمپلنگ اور اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ بہرحال اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں اب آپ کے موجود رہنی چاہیے کہ آڈیٹر 100% کلاسز آف ٹرانزیکشنز یا اکاؤنٹ بیلنسز پر آڈٹ پروسیجرز اپلائی نہیں کر رہا ہوتا، وہ 100% سیلز انوائسز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، 100% ڈیٹرز کے بیلنسز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ 100% انوینٹریز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ 100% فکس ایسٹس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہاں پر وہ سیمپلنگ کرتا ہے، وہ سیمپلنگ ججمنٹل بھی ہو سکتی ہے اور اسٹیٹسٹیکل بھی ہو سکتی ہے، اس پر ہم بعد میں آتے ہیں۔ فی الحال اب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹیوز آف آڈٹ سیمپلنگ کی۔ اب یہ آبجیکٹیوز آف آڈٹ سیمپلنگ کیا ہے؟ یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آڈیٹر کا آبجیکٹو بہرحال یہ ہے کہ اس نے اوپینین پیش کرنا۔ اب آڈٹ سیمپلنگ میں بھی جو آبجیکٹو بیسیکلی ہے وہ وہی ہے جو کہ آڈٹ کا آبجیکٹو ہے، کہ اس نے ایک ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا اٹھانا ہے، اس ڈیٹا پر اس نے آڈٹ پروسیجرز اپلائی کرنے ہیں جس سے کہ اس کو ریزنیبل ایشورنس حاصل ہو، کس پر بیس کرتے ہوئے؟ سفیشینٹ اپروپریٹ ایویڈنس پر بیس کرتے ہوئے۔ اب وہ جو ریزنیبل ایشورنس حاصل ہوگی، اس ریزنیبل ایشورنس کے حاصل ہونے پر آڈیٹر یہ کنکلوژن ڈرا کر رہا ہوگا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر فری فرام مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس۔ اب یہ sufficient appropriate audit evidence کے حاصل ہونے پر جو reasonability of the assurance ہے اور جو financial statements کا free from material misstatements ہے، یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہم 100% پر تو یہ کام نہیں کر رہے، کیونکہ اگر 100% پہ ہوتے تو پھر یہ reasonable assurance نہ ہوتی، پھر تو certainty ہوتی، اور اگر 100% کو ویریفائی کر رہے ہوتے
تو پھر یہ فری فرام مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہ ہوتا بلکہ فری فرام آل مس اسٹیٹمنٹس ہوتا. فالو کر گئے؟ تو ہم یہاں پر جو ریزنیبلٹی کی بات کر رہے ہیں یا مٹیریلٹی کی جو بات کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ ہم بیس کیے ہوئے ہیں سیمپلنگ پر، تبھی تو یہ ریزنیبل ایشورنس کی بات ہو رہی ہے اور مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر 3 باتوں کا ذکر بہت ضروری ہو گیا. نمبر 1 آڈٹ سیمپلنگ، جو پہلے بھی ذکر کر چکا کہ آڈٹ سیمپلنگ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا پر آڈٹ پروسیجرز اپلائی کرنے ہیں اور کنکلوژن ڈرا کرنا ہے انٹائر پاپولیشن پر. پروسیجرز کس پر اپلائی ہو رہے ہیں؟ ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا پر. اور کنکلوژن کس پہ ڈرا ہو رہا ہے؟ انٹائر ڈیٹا پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ اب ہمارا آبجیکٹو جو ہے اس پہ ڈیفائن ہو رہا ہے کہ آڈٹ سیمپلنگ کیا ہے کہ ہم نے ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا اٹھانا ہے جو کہ انٹائر پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، اس پر پروسیجر اپلائی ہوں گے اور کنکلوژن کس کے بارے میں ہے؟ انٹائر پاپولیشن کے بارے میں کہ جی ہم نے چند سیلز کی ٹرانزیکشنز کو ویریفائی کیا اور ہم نے کہا جی سیلز بالکل ٹھیک ہے، میٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے چند انوینٹری آئٹمس کو ویریفائی کیا اور ہم نے کہا جی انوینٹریز بالکل ٹھیک اسٹیٹ ہوئی ہوئی ہیں. ہم نے چند اکاؤنٹ بیلنسز کو ڈیٹرز کے ویریفائی کیا اور ہم نے کہا جی ڈیٹرز بالکل ٹھیک بیلنس شیٹ میں پریزنٹ ہوئے ہوئے ہیں. آڈٹ سیمپلنگ یہ ہے. نیکسٹ کمس پاپولیشن. اب پاپولیشن کیا ہے؟ وہ جو انٹائر ڈیٹا ہے دیٹ از پاپولیشن. وہ جو ڈیٹرز بیلنسز ہیں دیٹ از پاپولیشن. وہ جو سیلز ہماری ٹوٹل ہیں دیٹ از پاپولیشن. جو ہمارے نمبر آف فکسڈ ایسٹس ہیں دیٹ از پاپولیشن. ان میں سے آڈٹ سیمپلنگ ہم نے اٹھانی ہے. اور اگلا پوائنٹ آتا ہے سیمپلنگ یونٹ کا. اب یہ کیا ہے؟ These are the individual items that are making up the population. وہ انوائسز جن کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، جن کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں، اس میں جو انڈیویجول آئٹمس ہیں وہ سیمپلنگ یونٹ ہے. سو یہ آڈٹ سیمپلنگ، پاپولیشن اینڈ سیمپلنگ یونٹس، ان کے بارے میں اب بنیادی گفتگو ہو چکی اور آپ کو ایک بنیادی کانسیپٹ بھی مل چکا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جی سیمپلنگ میں ہی اب اگلی ایک بہت اہم گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے آڈٹ میٹیریلٹی اینڈ آڈٹ رسک. میٹیریلٹی کے لفظ سے آپ لوگ واقف ہیں. آپ نے میٹیریلٹی کا لفظ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھا اور ادروائز بھی جنرلی آپ اس کو یوز کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن میٹیریل ہے، یہ انفارمیشن میٹیریل نہیں ہے، یہ تو میرے لیے اممیٹیریل ہے. یہی بات آڈٹ میں بھی ہے کہ ہم جب میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ میٹیریلی یعنی کہ اہمیت کے لیول پر مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اب یہاں پر جب ہم آڈٹ سیمپلنگ کے ریفرنس میں آڈٹ میٹیریلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہم آڈٹ میں میٹیریلٹی کو ٹالریبل ایرر کے لیول پر لیتے ہیں. یعنی کہ وہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں میٹیریلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ آڈیٹنگ میں ٹالریبل ایرر کا کانسیپٹ ہے کہ جی دس مچ ایرر وی کین ٹالریٹ. ہم پہلے سے ہی ایک ذہن بنا لیتے ہیں کیونکہ 100% پر تو ہم نے نہیں جانا. اب چونکہ 100% پر نہیں جانا تو پھر کوئی تو لیول آف ٹالرنس ہم رکھیں گے تو ہم سیمپلنگ کر سکیں گے نا. تو ہمیں ٹالریبل ایرر
جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں, جس کو ہم سسٹین کر سکتے ہیں, اس کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر, اور اس ٹالریبل لیول پر بیس کر کے ہم اپنا سیمپل سائز ڈٹرمن کر لیتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ لیول ہے جس کی موجودگی میں ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ٹروتھفلنس اور فیئرنس ڈیمیج نہیں ہوگی. یہ وہ لیول ہے کہ ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اگر اس لیول کا ایرر موجود ہوگا تو ہم کہیں گے اوکے نو پرابلم. اب یہ ٹالریبل ایرر کسی بھی لیول پر ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ کی جو فائنینشیل انفارمیشن ہے, لائک میں یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب کسی بھی لیول کی میں بات کر رہا ہوں, ہم انوینٹری کی بات کرتے ہیں. اب سٹاکس کی ویلیو آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے. اب وہ سٹاکس کی ویلیو جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے دیکھیں کیا چیزیں ہیں. کوانٹٹی, اسٹاک کی کوانٹٹی, کوانٹٹی کاؤنٹ ایگزیکٹ ہونی چاہیے. اب کوانٹٹی کے لیول پر بھی آپ کے چیکس موجود ہیں. پھر اس کوانٹٹی کو جس ریٹ پر ملٹیپلائی کیا گیا تھا, جو ریٹ اس کوانٹٹی پر اپلائی کیا گیا تھا, اس ریٹ کا کریکٹ ہونا. کیونکہ اگر ریٹ کریکٹ ہوگا تو آپ کو فائنلی اماؤنٹ صحیح ملے گی. اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا درجہ آتا ہے, اس کی ریئلائزیبل ویلیو کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا. لہذا اس کی ویلیویشن ایک تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے. اب ہر سٹیج پر آپ ایک ٹالریبل ایرر جو ہے ڈیفائن کر دیتے ہیں. اب ڈفرینٹ ایسرشنز ہیں نا, کہ آپ نے ویلیویشن کی ایسرشن کو پکڑنا ہے, آپ نے ایگزسٹنس کی ایسرشن کو پکڑنا ہے, آپ نے میجرمنٹ کی ایسرشن کو پکڑنا ہے, آپ نے اکرنس کی ایسرشن کو پکڑنا ہے. تو آپ وہاں پر ٹالریبل ایرر ڈیفائن کر دیتے ہیں. سو وہ ٹالریبل ایرر جو میٹیریلٹی کہلا رہی ہے, ادروائز آڈیٹنگ میں جسے ٹالریبل ایرر کہتے ہیں, امپورٹنٹ ہے سیمپل سائز ڈٹرمن کرنے کے لیے. اور نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے آڈٹ رسک. اب آڈٹ رسک کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس بات کا رسک کہ ہم جو اوپینین دے رہے ہیں کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس موجود ہوں اس کے اندر. تو یہ آڈٹ رسک میں فردر 3 کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 انہیرنٹ رسک, نمبر 2 کنٹرول رسک, اینڈ نمبر 3 ڈیٹیکشن رسک. سب سے پہلے انہیرنٹ رسک. اب یہ انہیرنٹ رسک کیا ہے؟ جو کہ پاپولیشن میں موجود ہے. یاد رکھیے گا, اب ہم پاپولیشن کو ڈیفائن کر چکے ہیں. پاپولیشن میں ہی ہم نے ایک ٹالریبل ایرر ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, جس پر بیس کر کے پھر ہم سیمپلنگ کر رہے ہیں. اب اسی پاپولیشن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے اندر کچھ رسکس موجود ہیں جو کہ آڈٹ رسک کو جنم دیتے ہیں, جن میں ایک ہے انہیرنٹ رسک. اب انہیرنٹ رسک فردر کچھ پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اس پاپولیشن سے متعلق, جن میں سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ دا ٹائپ آف انڈسٹری, یعنی کہ ہائی ٹیک انڈسٹریز جو ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی زیادہ رسک رکھتی ہوں گی اپنے اندر کمپیریٹیولی ان انڈسٹریز کے جو کہ ایک نارمل سرکمسٹانسز میں چلتی جا رہی ہوتی ہیں, لائک بیوریجز کی انڈسٹری. اب ہائی ٹیک انڈسٹری کے اندر ہیوی مشینز جہاں پہ بن رہی ہیں, جہاں پر آپ کے کوئی ایروپلینز وغیرہ بن رہے ہیں, یا اس قسم کی جو ہائی ٹیک انڈسٹریز ہوں گی, اب اس کو آپ بیوریجز کی انڈسٹری کے ساتھ اگر کمپیئر کریں
تو ہائی ٹیک انڈسٹری میں انہیرنٹ رسک زیادہ موجود ہوگا. پھر نیکسٹ بات آتی ہے آپ کے پاسٹ ایکسپیرئنس کی. تو جو پریویس ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سگنیفیکنٹ ایررز موجود ہیں. لہذا انہیرنٹ رسک آپ کے پریویس ایکسپیرئنس پر بھی بیس کر رہا ہوتا ہے, اس انڈسٹری سے متعلق, اس اینٹیٹی سے متعلق. اور پھر نیکسٹ بات آتی ہے کہ سم پاپولیشنز آر آلویز more flat to error, like stock calculations, like cash balances, جن میں کہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مسٹیٹمنٹس ہوں گی. اب یہ زیادہ ان میں رسک موجود ہوتا ہے, اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ انہیرنٹ رسک ہے. تو جہاں پر رسکس کی بات آئے گی وہاں پر پھر سیمپلس کو اکارڈنگلی ڈٹرمن کیا جائے گا. انہیرنٹ رسک کے بعد دوسرا رسک آتا ہے جو آڈٹ رسک سے متعلق ہے, کنٹرول رسک. اب یہ کنٹرول رسک جو ہے یہ ایسوسیٹڈ ہے ٹیسٹ آف کنٹرولز کے ساتھ, کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز جب ہم لگائیں گے تو اس بات کا رسک ہے کہ بہت سے ایررز کو یہ چیک نہیں کر پائے گا, پکڑ نہیں پائے گا, کیچ نہیں کر پائے گا. لہذا کنٹرول رسک بھی موجود ہے. اس پر بیس کر کے اگر کنٹرول رسک ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہو تو ہم ٹیسٹ آف کنٹرولز میں سیمپل سائز بڑھا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب ٹیسٹ آف کنٹرولز پڑھائے تھے تو وہاں پر ایک بات کی تھی کہ ججمنٹل سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم. ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے ججمنٹل سیمپلنگ کیا ہے. بہرحال ہم نے جو ججمنٹل سیمپلنگ کی ہے ٹیسٹ آف کنٹرولز میں اس کو ہم بڑھا دیں گے اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر رسک زیادہ موجود ہے مٹیریل مسٹیٹمنٹس کا. نیکسٹ کمز ڈیٹیکشن رسک. اب یہ ڈیٹیکشن رسک جو ہے اٹ از ایسوسیٹڈ ود دا سبسٹینٹیو پروسیجرز, ٹیسٹ آف ڈیٹیلز, آپ کے انالیٹیکل ریویوز سے متعلق ہے کہ ہم آڈیٹرز ہو سکتا ہے کچھ اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر, کچھ کلاسز آف ٹرانزیکشنز کے لیول پر تمام assertions کے بارے میں کچھ ایررز کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں. لہذا ڈیٹیکشن رسک بھی موجود ہوتا ہے. سو جب ہم آڈٹ سیمپلنگ کر رہے ہیں تو آڈٹ سیمپلنگ کے وقت ہم اس بات کا خیال رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹالریبل ایرر کیا ہوگا اور آڈٹ رسک کیا ہے, اور انٹالریبل ایررز اور آڈٹ رسکس کی فکسیشن کے ساتھ ہم پھر آڈٹ سیمپل ڈٹرمن کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہم آڈٹ سیمپلنگ کے ریفرنس میں کچھ باتیں جان چکے ہیں جس پر بیس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیمپلنگ کی جائے یا نہ کی جائے, کہ اب ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ سیمپلنگ کرنی ہے. تو کیا کچھ ایسی باتیں بھی موجود ہیں کہ جن کی موجودگی میں ہم کہیں کہ سیمپلنگ نہ کی جائے؟ دیکھتے ہیں. نمبر 1, میٹیریلٹی. اب کچھ ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں جو کہ میٹیریل نہیں ہوتی, لائک پیٹی کیش ایکسپینسز. اب بھائی ان پیٹی کیش ایکسپینسز میں سے کیا ڈھونڈ لیں گے ہم جہاں پر کروڑوں روپے کی پیمنٹس ہو رہی ہیں, وہاں پر 150 روپے کی پیمنٹ میں کتنا بڑا ایرر ہو جائے گا. وہاں پر ہم کہتے ہیں چھوڑو یار, اس میں کیا ہم نے وقت ضائع کرنا ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, آل ٹوگیدر چھوڑ دیتے ہیں. اب فوٹو کاپی کے ایکسپینسز جہاں پر کروڑوں روپے کے ہمارے آفس ایکسپینسز موجود ہیں, وہاں پر 1000-2000 روپے کی فوٹو کاپی کا ایکسپینس کیا ایکسپینس ہوا,
ہم کہتے ہیں یہ مٹیریل سی بات ہے، اس کو چھوڑو، اس کے علاوہ باقی چیزوں کی طرف، کلاسز آف ٹرانزیکشن کی طرف توجہ دو، جہاں سے کہ ہمیں مٹیریل مسٹیٹمنٹس ہونے کا اندیشہ ہوگا. پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے دا نمبر آف آئٹمس ان دا پاپولیشن. پہلے ہی بتا چکا کہ اگر وہ نمبر آف آئٹمس بہت کم ہیں، لینڈ اینڈ بلڈنگ کی ایگزامپل تھی، تو وہاں پر بھی ہم نے کیا سیمپلنگ کرنی، ساروں کو پک کر لو اور ان کے بارے میں sufficient appropriate audit evidence حاصل کر لو. Next comes reliability of other forms of evidence. اب اگر ہمیں ایویڈینس حاصل کرنے کے دوسرے ذرائع سے sufficient appropriate audit evidence حاصل ہو چکا ہوا ہے، تب ہم سیمپلنگ کر کے ویریفیکیشنز کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ادروائز لائک اینالیٹیکل پروسیجرز ہیں اور آپ اینالیٹیکل پروسیجر اپلائی کر رہے ہیں ویجز کے اوپر. اب پاسٹ ایئر کی ویجز جتنے نمبر آف امپلائیز کے ساتھ تھیں وہ آپ کی ویریفائی ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ ٹھیک ہیں، پاسٹ ایئر کی بات ہے، پاسٹ ایئر کے ورکنگ پیپر سے آپ نے یہ بات اٹھائی. اب آپ ایک اینالیٹیکل پروسیجر لگا دیتے ہیں ادھر کہ جی پاسٹ ایئر میں اتنی پروڈکشن تھی، اتنے نمبر آف امپلائیز تھے اور یہ ویجز تھیں. اس ایئر میں اتنی ویجز کی کاسٹ جو بیئر کی جا رہی ہے اس کے اگینسٹ پروڈکشن یہ ہے، نمبر آف امپلائیز یہ ہے، پروڈکٹیوٹی آپ نکال لیتے ہیں. اب اگر تو وہ میچ کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ویجز تو مطلب پچھلے سال بھی ہم نے ویریفائی کی تھی، اس سے پچھلے سال میں بھی ویریفائی کی تھی، ٹھیک چل رہی ہیں، اور اب کمپیریٹیو ہم نے ایک بنا لیا، انالیٹیکل پروسیجر لگا لیا، وی آر سیٹسفائڈ. اب فردر ڈیپتھ میں جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب وہاں پر پھر سیمپلنگ کی جائے اور وہ پھر کیا جائے. ہاں اگر سیمپلنگ کریں گے تو بہت ایک معمولی سی سیمپلنگ ہوگی، کیونکہ ہمیں مٹیریل مسٹیٹمنٹ اب وہاں پر نظر نہیں آ رہی. پروڈکشن ہوئی ہے، ویجز پے کی ہیں، یس پے کی ہیں، اور ویجز کی کاسٹ تو بہرحال ایک پروڈکشن کی کاسٹ کا حصہ ہے. وہاں پر آپ کو اگر اینالیٹیکل پروسیجر کے ذریعے سے ایویڈنس مل جاتا ہے کہ ویجز کی کلاس آف ٹرانزیکشن درست ہمیں اماؤنٹ بتا رہی ہے تو اوکے فائن، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، یہی وقت ہم کسی سینسٹیو ایریا کے اوپر سرو کریں گے. نیکسٹ کمز کاسٹ اینڈ ٹائم کنسیڈریشنز. اب یہ کاسٹ اینڈ ٹائم کنسیڈریشنز جو ہیں یہ ڈفرینٹ آپ کے جو ایویڈینس سیکنگ میتھڈز ہیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور وہ ایویڈینس سیکنگ میتھڈز ڈفرینٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آڈٹ سیمپلنگ بھی ڈفرینٹ ہو جائے گی. اس کے لیے آپ نے اینالیٹیکل پروسیجر لگانا ہے، آپ نے ویریفیکیشن کی طرف جانا ہے، آپ نے واؤچنگ کی طرف جانا ہے، آپ نے ٹیسٹ آف کنٹرول کرنا ہے، تو آپ کے سیمپلنگ ڈفرینٹ ہو جائیں گے ان سب کے لیے. سو یہ سیمپلنگ کے ریفرنس میں جب ہم فیصلہ کرتے ہیں جی سیمپلنگ کرنی ہے تو ان چند ایک فیکٹرز کو دیکھ کر پھر ہم مزید پریسائز ہو جاتے ہیں کہ کس چیز کے لیے آپ سیمپلنگ کرنی، کس کو ڈراپ کر دیں، کس میں سیمپلنگ کی ایکسٹینٹ بڑھا دیں، کس میں سیمپلنگ کی ایکسٹینٹ کم کر دیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جی اب میں وہ جو سیمپلنگ کی دو اپروچز ہیں، ججمنٹل سیمپلنگ اینڈ اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ، اس کے بارے میں بات کرنے لگا. تو سب سے پہلے جی ججمنٹل سیمپلنگ. اب یہ ججمنٹل سیمپلنگ جو ہے آل ٹوگیدر آڈیٹر کی ججمنٹ پہ بیس کر رہی ہے، کوئی سائنس نہیں ہے اس کے اندر، کوئی میتھمیٹکس اس میں انوالوڈ نہیں ہے. یہ 100% آڈیٹر دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ سیمپل سائز ڈٹرمن کر لینا چاہیے، اس چیز کو چیک کر لینا چاہیے پاپولیشن میں سے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. فلانے منتھ کی ٹرانزیکشنز کو یا اکاؤنٹ بیلنسز جو فلانے منتھ میں ہمارے پاس موجود تھے ان کو ہم چیک کر لیں.
باقی کو چھوڑ دیں. اتنی اماؤنٹ کو چیک کر لیں, باقی کو چھوڑ دیں. جسٹ ججمنٹل. یہ ججمنٹل سیمپلنگ جو ہے اس کی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. یہاں پر ایک بات میں دوبارہ سے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز پر آڈیٹر ججمنٹل ہوا کرتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت چھوٹا سا ایک سیمپل سائز لینا ہوتا ہے, بہت تھوڑے سے سیمپلنگ یونٹس کے اوپر ٹیسٹ آف کنٹرولز اپلائی کرنا ہو, تو وہ ججمنٹل بیسس پر ہوتا ہے. سو ججمنٹل بیسس پر جو سیمپلنگ ہو رہی ہے اس کے ایڈوانٹیجز میں پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دا اپروچ ہیز بین یوزڈ فار مینی ایئرس. اب چونکہ یہ بہت سالوں سے استعمال ہو رہی ہے تو آڈٹ سٹاف کو دوبارہ سے ٹرینڈ نہیں کرنا پڑتا. سال ہا سال سے ججمنٹل اپروچ چل رہی ہے, لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ججمنٹل سیمپلنگ ایک آسان اپروچ ہے سیمپلنگ کی. نیکسٹ کہ دا آڈیٹر کین برنگ ہز ججمنٹ اینڈ ایکسپرٹیز ان ٹو پلے. کہتے ہیں کچھ آڈیٹرز کی سکس سینس بھی ہوتی ہے جو اس وقت کام کر رہی ہوتی ہے, اور ایسا واقعی ہوتا بھی ہے کہ آڈیٹر فیل کرتا ہے کہ جی فلانی چیز کو چیک کر لو, یہاں پر کچھ نہ کچھ مل جائے گا, اور وہاں پہ مل بھی جاتا ہے. لہذا ججمنٹل سیمپلنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آڈیٹر کے ایکسپیرئنس, اس کی ایکسپرٹیز کام میں آتی ہیں, وہ کچھ بہتر ریزلٹس سامنے لے آتی ہیں. لہذا ججمنٹل سیمپلنگ از گڈ ٹو ڈو. نیکسٹ کمز نو اسپیشل نالج آف اسٹیٹسٹکس از ریکوائرڈ. جیسے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ نام سے ظاہر ہے کہ وہاں پر اسٹیٹسٹکس انوالو ہوگی, فارمولے انوالو ہوں گے, لیکن ججمنٹل سیمپلنگ میں کوئی فارمولی نہیں ہے, بس ججمنٹل ہے. آڈیٹر نے جج کرنا ہے کہ جی سیمپل سائز یہ ہونا چاہیے. نیکسٹ کمز نو ٹائم از اسپینٹ آن پلئنگ ود میتھمیٹکس. آڈٹ ٹیم صرف آڈٹ کر رہی ہے. اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کے اندر وہ رینڈم ٹیبل وغیرہ, ابھی ان کی باتیں آئیں گی, ان کو اپلائی کیا جاتا ہے, وہ کھول کے سامنے رکھ لیے جاتے ہیں, میتھمیٹکس کی جاتی ہے ان کے اوپر, کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے کہ یہ چیز پکڑ لیں, چھوڑ دیں, وغیرہ وغیرہ, بڑا میتھمیٹکس انوالوڈ ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آڈیٹر میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس سے باہر نکل جاتا ہے اور صرف آڈیٹنگ کر رہا ہے وہاں پر. اچھا, اب جہاں اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پر اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ججمنٹل ہونے کے. نمبر 1, اٹ از ان سائنٹیفک. تکا پروگرام, چھڑ دو پڑھ لو, یہ کر لو وہ چھوڑ دو, اس منتھ کو آڈٹ کر لو اس کو چھوڑ دو, کوئی سائنس نہیں ہے وہاں پر, بالکل ہی ججمنٹل ہوئے ہوئے. نمبر نیکسٹ, اٹ از ویسٹفل. یوزلی سیمپل سائزز آر ٹو لارج. اب اتنے بڑے سیمپل سائزز جب ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ فالتو میں وقت ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر پھر آڈیٹر ججمنٹل ہوتے ہوئے چونکہ سائنٹیفک نہیں ہوتا وہ زیادہ بڑے آڈٹ سیمپلس بھی بنا لیتا ہے. اب زیادہ بڑے آڈٹ سیمپلس میں تو پھر ویسٹیج آف ٹائم اینڈ منی بھی ہے نا, اکنامیکل نہیں رہتا, تو ویسٹیج کی طرف بات جا رہی ہے. پرسنل بائس in the selection of sample is unavoidable. پرسنل بائسنس آ جاتی ہے. آڈیٹر کسی سیمپلنگ یونٹ کو پسند کر رہا ہے, کسی کو نہیں پسند کر رہا, ججمنٹل ہے نا, لہذا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا. پھر بات آتی ہے there is no real logic to the selection of the sample or its size. illogical ہے بات کہ آپ نے جو سیمپل بنایا اس سیمپل میں سینس نہیں انوالوڈ, آپ اس سیمپل کے بارے میں illogical ہیں.
ڈس ایڈوانٹیج ہے, دیٹ شوڈ بی لاجیکل. ججمنٹل نام ہی ایسا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون شخص جج کر رہا ہے, اور وہ جج کرنے والے شخص کی مینٹالٹی بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. وہ لاجیکل ہو بھی سکتا ہے, ان لاجیکل بھی ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں پر. لہذا اسٹیج پر کہا جاتا ہے کہ نہیں, ججمنٹل جو ہے وہ سامپلنگ لاجیکل نہیں ہے. نیکسٹ کمز کہ دا سیمپل سلیکشن کین بی امبیلنس ٹو دا آڈیٹرز نیڈس. اب وہ سیمپل اس طرح کا سلیکٹ کر رہا ہے کہ جس سے وہ سمجھتا ہے کہ جی کٹ آف بھی ہو جائے, لائک ایئر اینڈز پہ وہ سیمپل لے رہا ہے. اب اپنی ضرورت کے مطابق وہ سیمپل سائز ڈٹرمن کر رہا ہے جس سے کہ وہ کئی کام نکال رہا ہے. اب کٹ آفس بھی وہ ساتھ ہی لگا رہا ہے, تو امبیلنسڈ ہوگا وہاں پہ, ڈسٹارٹیڈ ہوگی وہ اس کی سیمپلنگ. نیکسٹ بات آتی ہے کہ دا کنکلوژن ریچڈ آن دا ایویڈینس فرام سیمپلز از یوزلی ویگ. اب وہ جو کنکلوژنس ڈرا کیے جا رہے ہیں وہ بڑے مطلب دھندلے سے ہیں, کیونکہ ججمنٹل بیسڈ ہے. اب اس پہ وہ کانفیڈنس کا لیول نہیں ہوگا جو کہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل اپروچ پر ہوگا. اب یہ جو ججمنٹل سیمپلنگ اپروچ میں نے آپ کو بتائی, اس میں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, لیکن پھر بھی زیادہ تر آڈٹ کے اندر ججمنٹل باتیں چل رہی ہیں, کیونکہ آڈیٹر اپنے پاس ایکسپیرئنس کو بھی یوز کر رہا ہے. آڈیٹر کو معلوم ہے کہ کس جگہ پر اس کو مسٹیٹمنٹس زیادہ مل سکتی ہیں, اس لیے وہ زیادہ سائنٹیفک ہونا, زیادہ اسٹیٹسٹیکل ہونا, زیادہ میتھمیٹیکل اپروچز کی طرف جانا اس سے گریز کرتا ہے. وہ ججمنٹل ہو کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہے سیمپلنگ والی. لیں جی, آج کی ہماری جو گفتگو ہے فی الحال اس کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ چلے گی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں بھی, جہاں پر ہم اس کی اب اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کی بات کریں گے اور اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں گے, اور ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سیمپلنگ کے ریفرنس میں. بہرحال سیمپلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سیمپلنگ بیسڈ آڈٹ پروسیجرز سے ہم جو سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس حاصل کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے ریزنیبل ایشورنس, اور اس ریزنیبل ایشورنس پر بیس کرتے ہوئے ہم پوری پاپولیشن پر ایک کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں. مینس ہم نے سیمپلنگ بیسڈ ٹیسٹنگ کرنی ہے, ٹیسٹ سیمپل پہ لگانا ہے, ان شارٹ ٹیسٹ سیمپل پہ لگانا ہے, اور فیصلہ جو دینا ہے یا اوپینین جو دینا ہے وہ پاپولیشن پہ دینا ہے. وہی دیگ والی مثال جو میں نے آپ کو دی تھی, ہم نے سیمپل ٹیسٹ کرنا ہے اور کہنا کہ جناب پوری دیگ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. صحیح ہے جی, یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. کنٹینیو رہے گی سیمپلنگ کے متعلق, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. اللہ حافظ.